शुक्रिया। कौन सा कैमरा है जिसमें मैंने बात की? इसमें जी। अच्छा जी, इसके ऊपर तो मैं बाद में आता हूं कि ये जो अटैक किया गया इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताता हूं, क्योंकि मुझे एक दिन जाने से पहले पता चल गया था कि या इन्होंने वजीराबाद और या गुजरात में प्लान किया हुआ था मुझे मारने का, और तो वो इसकी मैं तफसील आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं सिर्फ अपनी कौम के सामने इवेंट्स रखना चाहता हूं जो पिछले 6 महीने में हुए। ये जरूर आपको समझना है कि इस कौम से हुआ क्या है। मार्च 6 या 7 को मुरासलात है। डोनाल्ड लू, एक अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, हुक्म करता है पाकिस्तान एम्बेसडर को, बल्कि उसको धमकी देता है कि अगर इमरान खान को ना हटाया तो पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, और अगर हटा दिया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगले दिन और नो कॉन्फिडेंस मोशन, अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई जाती है असेंबली में, और देखते देखते सारे हमारे लोग, एक मंडी लगती है सिंध हाउस में, और लोग बेचना शुरू हो जाते हैं। ये याद रखें कि गवर्नमेंट कभी हारती नहीं है नो कॉन्फिडेंस। वो क्यों नहीं हारती? क्योंकि गवर्नमेंट के पास गवर्नमेंट के वसाइल होते हैं, हमारे पास गवर्नमेंट का पैसा होता है। हम चाहते तो मंडी लगी हुई थी ना, वो 20 करोड़ 25 करोड़ ऑफर कर रहे थे, हम ज्यादा पैसे दे देते। गवर्नमेंट का पैसा था जो पहले होता रहा है, और ये जो पैसा इन्होंने इस्तेमाल किया ये भी चोरी का पैसा था। ये कोई डिक्लेयर्ड पैसा तो नहीं था, ये ब्लैक का पैसा था, या इन्होंने सिंध गवर्नमेंट का पैसा खर्च किया तो इन्होंने खरीद लिए लोग। हमने प्रिंसिपल फैसला किया कि हम इस ऑक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम गवर्नमेंट का पैसा इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों का पैसा, अवाम का पैसा चोरी करते हैं, जो अवाम की उनका हक है। गवर्नमेंट गिर जाती है। सारे समझते हैं कि जनाब अब तहरीक इंसाफ की कब्र खुद गई है, इमरान खान हमेशा के लिए गया और मिठाइयां बटेगी। लेकिन पाकिस्तानी कौम वो करती है जो उसने कभी पहले किया ही नहीं। तो 10 तारीख को, और मैं आपको खुद कह रहा हूं 10 अप्रैल को, मैं खुद ही हैरान कि जो शाम को सीन्स देखे, जो लोग सड़कों के ऊपर आए, जिस तरह लोग निकले, मैं बुशरा बेगम के साथ बैठा था, तो हम खुद हैरान रह गए कि ये हुआ क्या है। हुआ ये कि यहां 90 की दिहाई में 2 हुकूमतें करप्शन में निकाली गई। जब वो करप्शन में जाती थी और एस्टेब्लिशमेंट निकालती थी, लोग मिठाई बांटते थे। फिर जनरल मुशर्रफ आ गया, 2 दफा करप्शन में इन गवर्नमेंट्स को ना कि वो खुद उसने मार्शल लॉ लगा दिया। लोगों ने मिठाइयां बांटी, लोग उनकी करप्शन से तंग थे, उन 2 जमातों की। उसके बाद जनरल मुशर्रफ ने उनको एनआरओ दे दिया, वो वापस आ गए। फैसला जनरल मुशर्रफ ने किया एनआरओ देने का, जब उसके पास राइट ही नहीं था कि अवाम का पैसा चोरी, करप्शन का मतलब होता है अवाम का पैसा चोरी होना, तो अवाम का पैसा चोरी होगा और जनरल मुशर्रफ माफ कर देता है उनको, वो आ जाते हैं। और 10 साल 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ता है। करप्शन केसेस उन्हीं दौरों में इनके बनते हैं। ये जो अब एनआरओ ले रहे हैं 2, ये 95% करप्शन केसेस उस 10 साल के बने हुए थे। 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ जाता है। मुझे लोग वोट देते हैं इसलिए कि लोग इनसे तंग थे। और उसके बाद वही एस्टैब्लिशमेंट फैसला करती है कि अब चेंज की वक्त आ गया, और वो इनको वापस ले आती है। और यही मतलब तो ये है कि उन्होंने पता था कि साजिश हो रही है, रास्ता नहीं रोका, ये आ जाते हैं। अब होता क्या है, एस्टैब्लिशमेंट को इस मुल्क में आदत पड़ गई थी कि जिधर वो लोगों को धकेलेंगे लोग उधर चले जाएंगे। जब वो चेंजेस लेके आते हैं मिठाइयां बढ़ती है। एस्टैब्लिशमेंट को आदत थी। उनको एक धचका पड़ा कि इस बारी पाकिस्तानी कौम ने फैसला किया कि नहीं, ये जो 30 साल से मुल्क को चोरी कर रहे हैं, हम इनके साथ नहीं जाना चाहते।
اور اس لیے وہ پبلک سڑکوں پہ آ گئی. میں نے عوام سے میں اٹھا ہوا ہوں. جس طرح ذوالفقار علی بھٹو بنا تھا, میں تو 22 سال سٹرگل کر کے عوام سے اوپر آیا تھا, تو میں نے تو عوام میں واپس جانا تھا. اور عوام نے جس طرح میں اب کیا کہوں, میری پذیرائی کی, جس طرح انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی, میں تو خود ہی اس پہ بھی حیران رہ گیا. گرمی کی انتہا, یعنی اس باری اپریل اور مئی دنیا میں کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے گرم ملک تھا, اتنی گرمی تھی, اور ایک سے ایک بڑا جلسہ پبلک نے آنا شروع ہو گیا. ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی 25 مئی کو. جب ہم نے لانگ مارچ اناؤنس کی تو انہوں نے 3 لانگ مارچز ہمارے خلاف کی. ہم نے سمجھا کہ آئین اور قانون ہمیں اجازت دیتا ہے, ہم نے ان کو کہیں روکا نہیں تھا, ہم نے ان کو اجازت دے دی, تو یہ بھی میں آنے دیں گے. انہوں نے جو تشدد کیا, جو لوگوں کے گھروں میں 2 دن پہلے راتوں کے 3 بجے جا کے انہوں نے جس طرح کا تشدد کیا, نہ چادر نہ چار دیواری, لوگوں کو اٹھا کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا. کس وجہ سے؟ اس کے بعد انہوں نے جب وہ پروگرام میں احتجاج ہوا وہاں اسلام آباد میں, ان کے اوپر شیلنگ, فیملیز نکلی ہوئی ہیں, ان کے اوپر انہوں نے شیلنگ کی. اور ہم حیران کہ کیا ان کے لیے جائز ہے لانگ مارچ اور ہمارے لیے نہیں ہے؟ اوپر سے پہلے آپ بیرونی سازش کے تحت آئیں, پھر سارے چوروں کو اوپر بٹھا دیں, ہم احتجاج کریں تو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح ڈنڈے ماریں. تو اس کے بعد انہوں نے سمجھا کہ پارٹی بالکل ہی ختم ہو جائے گی, ممی ڈیڈی پارٹی ہے, یہاں تو عورتیں بچے آتے ہیں, تو انہوں نے سمجھا کہ ختم ہو جائے گی. اور یہ سمجھے نہیں پاکستانی قوم کو, کیونکہ بند کمروں میں جب فیصلے ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ گراؤنڈ کے اوپر کیا ہو رہا ہوتا. جو انفارمیشن یہ لیتے ہیں, اگر ان کی انفارمیشن یہ کریکٹ ہوتی تو اس ملک میں اتنے زیادہ حادثے نہ ہوئے ہوتے. انفارمیشن کدھر سے آتی ہے, گراؤنڈ کا سچویشن نہیں پتا. جب دیکھ رہے ہیں کہ پبلک نکلی ہوئی ہے اور انہوں نے ریجیکٹ کر دیا ان کو, قوم نظر آ رہا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ کو ریجیکٹ کر رہی ہے, بجائے وہ سائنس دیکھنے کے لیے جس طرح بھیڑ بکریوں کو مار کے سیدھے نہیں کرتے, وہ شروع ہو گیا کرنا. بائی الیکشن آیا 17 جولائی کو. 17 جولائی کے بائی الیکشن میں ساری گورنمنٹ کی مشینری استعمال ہوئی. الیکشن مشین اس نے اس لیے نہیں آنے دی کیونکہ ان دونوں پارٹیز نے جعلی ووٹس رجسٹر کروائی ہوئی ہیں ہر حلقے میں. نہیں تو کامن سینس ہے کہ ساری ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. جو 2015 کے اندر جو جوڈیشل کمیشن بیٹھی تھی دھاندلی پہ, اس میں ایک چیز واضح ہوگی کہ اگر آپ ای وی ایم مشینز لے آئیں تو 90% دھاندلی ختم ہو جاتی ہے. انہوں نے جان کے نہیں آنے دی. انہوں نے مخالفت کی اور ہینڈلرز نے مخالفت کی, کیونکہ مینیپولیٹ نہیں ہو سکتے الیکشن. اس کے بعد بٹن دباؤ تو رزلٹ آ جاتا ہے. ہم حیران, ہم چاہ رہے فری اینڈ فیئر الیکشن. پہلی دفعہ گورنمنٹ نے کوشش کی اور انہوں نے اپوز کیا. اس کے باوجود پی ٹی آئی سویپ کر جاتی ہے, تحریک انصاف جیت جاتی ہے, سارے دنگ رہ جاتے. پھر بھی سائنس نہیں پڑھے کہ قوم کدھر کھڑی ہے. اس کے بعد مزید اور پریشر, دھمکیاں, اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ایک چینج ہوتا ہے. ہمارے ممبرز کو اپروچ کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت خطاب کر رہے ہیں, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر فیصل پتہ چل گیا تھا کہ وزیر آباد یا گجرات میں نشانہ بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ 6 ماہ پہلے ایک امریکی انڈر سیکرٹری پاکستانی سفیر کو بلا کر دھمکی دیتا ہے. ڈونلڈ لو کہتا ہے اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے.
ये तमाशा हो रहा पाकिस्तान में कि हमारी अपनी एजेंसीज अपनी फोर्स करते जा रहे हैं, लोगों को धमकियां आनी शुरू हो गई। मुझे तब पता चला कि मेरे ऊपर एक इन्होंने प्लान बनाया, क्योंकि आप अच्छा फिर इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो। फॉरेन फंडिंग केस पता चला वो फॉरेन फंडिंग ही नहीं है, शौकत खान उसको हमें लटकाया। फॉरेन फंडिंग के बाद ये उनका पहला खिताब है। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया था कि वजीराबाद या गुजरात में मुझे निशाना बनाया जा सकता है। मैंने कहा था किसी भी डोनाल्ड लू का कहना था कि अगर इमरान खान को हटा दिया गया तो पाकिस्तान को माफ कर देंगे। 6 माह पहले एक अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तानी सफीर को बुलाकर धमकी देता है और धमकी देने के बाद मंडियां लग जाती हैं। गुंजाइश ही नहीं है चोरी की। उन्होंने कहा कि जब मुझे हटाया गया तो लोग सड़कों पर निकल आए। मुशर्रफ ने जब उनकी हुकूमत हटाई थी तो लोगों ने मिठाइयां तकसीम की थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जख्मी होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक इलेक्शन कमीशन डिस्क्वालीफाई कर दी। क्यों जी? वो वहां नवाज शरीफ का हुक्म आया हुआ है कि इमरान खान को हमें इकट्ठा लेवल प्लेइंग फील्ड दो। वो आदमी जो अरबों रुपया इस मुल्क का चोरी करके बाहर लेके जाता है, जो हुदैबा पेपर मिल, ये हुदैबा पेपर मिल समझ लें, इसहाक डार ने जज के सामने अपनी फ्री विल से स्टेटमेंट दी हुई है, जिसको सेक्शन 164 कहते हैं। 164 बयान जो है वो जेल में नहीं दिया जाता, वो आप जज के सामने जाके कन्फेस करते हैं कि ये मैंने किया है। तो ये 25 अप्रैल 2000 में इसहाक डार वहां बयान देता है कि मैं शरीफ खानदान के लिए पैसे चोरी, इनके चोरी का पैसा मनी लॉन्डर करता हूं इंग्लैंड। वहां काजी फैमिली के बेनामी अकाउंट्स खोले जाते हैं, शरीफ फैमिली का वहां से, और फिर रेमिटेंसेस दिखा के पाकिस्तान आता है और शरीफ फैमिली के अंदर चला है। यानी सीधी सीधी चोरी। हुदैबा पेपर मिल पे एनआरओ मिल जाता है, डिस्पाइट के वो इसहाक डार कह रहा है कि मैं कन्फेस कर रहा है कि मैं मनी लॉन्डर हूं शरीफ खानदान का, और इनको बता रहा है कि करप्ट है, एनआरओ मिल जाता है। वो नवाज शरीफ जो फिर एवंस फील्ड अपार्टमेंट उसकी पैनमा पेपर्स के अंदर पकड़ी जाती है, तस्लीम कर देता है हमारी। अब पैसा किधर से आया वो बता नहीं सकते, कभी कतरी खाता जाता है, फिर एक कोई फेक डीड आ जाती है, ट्रस्ट डीड, वो क्लेबरी फॉन्ट वाली, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। आज तक एक डॉक्यूमेंट नहीं बताई कि लंदन के सबसे महंगे इलाके में 4 अपार्टमेंट्स आपकी जो आप तस्लीम कर रहे हैं हमारी हैं, और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान को और मुझे एक ही तरह लेवल प्लेइंग फील्ड दो। इमरान खान ने अपने लंदन का फ्लैट 34-35 साल पहले लिया, क्रिकेट खेलता था इंटरनेशनल। अदालत ने जब मांगा सारा रिकॉर्ड दिया। रिकॉर्ड का मतलब कि एक 40-40 साल के कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए गए, किधर से पैसा आया, कैसे फ्लैट खरीदा, बेचा कितने का, मनी ट्रेल पाकिस्तान बैंकों के थ्रू पैसा आया। और मुझे उससे कंपेयर कर रहा है जो अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बाहर रखी हुई है, बेटों की प्रॉपर्टी बाहर है, वो बेटा अलहदा, वो जो हसन शरीफ बता ही नहीं सकता कि 9-10 अरब के घर किधर से आया, और वो कह रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड। तो लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है कि इलेक्शन कमीशन अब मुझे डिस्क्वालीफाई करे, और वो डिस्क्वालीफाई करे तो शाखाना केस। अब को 8 दफा इलेक्शन कमीशन ने हमारे पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया, 8 दफा हम अदालत में गए हैं, और 8 दफा अदालत ने ओवरटर्न किया इलेक्शन कमीशन का फैसला। अब हम फिर अदालत में जाएंगे, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इसको इतनी शर्मिंदगी होगी। पीछे से ये बिल्कुल ये इसके ऊपर मैं फिर केस करूंगा, हर्जाना करूंगा इसके ऊपर, क्योंकि मेरे पर गलत इल्जाम लगाया। और फिर एफआईए केसेस कर रही है। एक पॉलिटिकल पार्टी जिसने लीगल फंड रेजिंग की है पाकिस्तान में, वो तहरीक इंसाफ है। 40,000 का हमारा डेटाबेस है, किसी पार्टी के पास है ही नहीं।
इनके पास कोई डेटा बेस ही नहीं है। अच्छा, वो इनसे पूछ ही नहीं रहा कि किधर से आपने पैसे इकट्ठे किए। जिस पार्टी ने पैसे इकट्ठे किए उनसे पूछ रहा है। अच्छा, वो जवाब भी दे रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं कि जिन्होंने 10-10 साल पहले पैसे दिए थे पीटीआई को, उनको एफआईए कांटेक्ट करके उनको हरास करेंगे, ताकि पीटीआई के जो डोनर्स हैं वो भाग जाए पीटीआई से, कि पैसा ना इकट्ठा कर सके पीटीआई। वो पार्टी जो पब्लिक से पैसा जो सारी दुनिया में होता है, उस पार्टी को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो दो पार्टीज बता ही नहीं सकती कि पैसा किधर से इकट्ठा करते हैं, और इसका वर्ड है क्रोनी कैपिटलिज्म। ये पहले बिजनेसमैन के साथ बिजनेस करते हैं और फिर उनसे उनको पैसे, उनको मौका देते हैं पैसे बनाने का, फिर उनके साथ या प्रॉफिट शेयरिंग करते हैं और फिर उन्हीं से डोनेशन ले लेते हैं। इनके पास तो डोनर बेस ही कोई नहीं है। हम क्यों फैसले कर सकते हैं पब्लिक के लिए? हम क्यों बड़े बड़े माफियाज के खिलाफ खड़े हुए, जिस तरह शुगर माफिया? क्योंकि हमारे पास पब्लिक का डोनर बेस है। हम पब्लिक से पैसे इकट्ठे करते हैं, इसलिए पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए खड़े हो सकते हैं। ये है छोटी सी एलीट इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए माफियाज के साथ है। तो एफआईए हमारा नुकसान पहुंचा रही है हमें, कि हमारे केसेस ताकि हमारे डोनर्स भाग जाए। उसके अलावा इन्होंने सहाफियों से क्या किया? मार्शल लॉ मुझे याद है, मुझे उसने जेल में डाला, लेकिन मुशर्रफ का मार्शल लॉ लिबरल था। इसके मुकाबले में जो आजकल हो रहा है, जो सहाफियों से हो रहा है, जो इमरान रियाज उसको पकड़ के जेल में, फिर रियाज अमीर उसको मार पटवाई, जलील करवाया, समी इब्राहिम सीनियर रिस्पेक्टेड लोग, उसको गुलाम हुसैन चौधरी तकरीबन 80 साल का, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। और जो अरशद शरीफ से किया, यानी ये कौम कभी माफ ही नहीं करेगी उन लोगों को जिन्होंने अरशद शरीफ मेरी नजर में पाकिस्तान का नंबर 1 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट था और नंबर 1 क्रेडिबिलिटी थी। सबको पता था कि ये बिकता नहीं है, सबको पता था इसका खौफ किसी से नहीं। उससे जो किया है, मुल्क से बाहर भाग, मुझे पता है उसके पीछे कौन पड़ा हुआ था। अरशद शरीफ के घर वालों को पता है कि कौन पड़ा हुआ था उसके पीछे, सहाफियों को पता है कि कौन उसके पीछे पड़ा हुआ था, कि क्यों उसको मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और फिर क्यों वो दुबई से आगे जाना पड़ा उसको। सबको पता है कि कौन पीछे पड़ा हुआ था उसके। और जो उसकी शहादत हुई, ये इस मुल्क की तारीख का मैं समझता हूं अफसोसनाक मोड़ है, कि जितनी सहाफत ऊपर चली जाती है, माशरे को वो लिफ्ट कर देती है, माशरे के वैल्यूज लिफ्ट कर देती है, माशरे को अमर बिल मारूफ पे लगा देती है। ये सहाफियों का काम होता है, मोरालिटी माशरे की रेज करें। और जिधर कौन आजकल फेवरेट्स बने हुए हैं, लिफाफे, जो ज़मीर बेचने वाले सहाफी, जिनकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि किन लोगों की आज व्यूअरशिप ऊपर है और किन की नीचे है, आपको पता चल जाएगा अवाम किधर खड़ी। अवाम बेवकूफ नहीं है। ये जो अवाम आपको बार बार मैसेजेस बता रही है कि वो एक अब्राहम लिंकन की सेइंग है कि यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। थोड़ा वक्त सबको पागल बना सकते हैं, सारा वक्त कभी कोई इंसान नहीं, माशरा पागल नहीं बन सकता। तो लोगों को पता है क्या हो रहा है और लोग बता रहे हैं। फिर इलेक्शन हुआ, बाय इलेक्शन हुआ हमारा, 9 सीटों पे मैं खड़ा हुआ, सिर्फ एक पॉइंट बताने के लिए कि अवाम किधर खड़ी। 9 सीटों में से 8 जीता। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है, दुनिया में कभी एक पार्लियामेंटेरियन 12 सीटें नहीं एक असेंबली में जीता। फिर अवाम बता रही है वो किधर खड़े हैं, लेकिन नहीं, अवाम की नहीं सुननी। किसी तरह इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करो, किसी तरह इसके ऊपर केसेस बनाओ, किसी तरह इसको गंदा करो, इसके ऊपर मड स्लिंगिंग करवाओ, इसको साबित करो कि जनाब ये भी बाकियों की तरह है, और ये साबित करो कि जनाब यहां पॉलिटिशियंस ये तो सारे एक ही तरह के हैं और जो भी फैसला होगा वो पीछे बैठ के हैंडल्स करेंगे। लेकिन जब इन्होंने देखा
जलसे रिकॉर्ड, मैं पता नहीं 60-70 कितने जलसे कर बैठा हूं, मैंने कभी पाकिस्तानी कौम को ऐसे नहीं निकलते देखा। इलेक्शन रिजल्ट्स आपके सामने, इन्होंने फैसला किया, और फैसला पहले किया मुझे मरवाने का। 4 लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का। मैं टीवी पे जाके लोगों को बताया कि उन्होंने फैसला किया। मैंने वीडियो बनाई, 4 लोगों के नाम मैंने दिए, मैंने वीडियो बाहर रखी हुई है कि अगर मुझे कुछ हुआ ये वीडियो रिलीज करेंगे, ताकि ये 4 लोग ये ना हो कि यहां हमेशा कोई मर जाता है तो उसका कोई पूछता नहीं है बाद में। तो मैं कहा ताकि कौम, दुनिया को पता हो, मेरे मुल्क को पता हो कि किसने ये किया है। उसके बाद ये फैसला, ये बंद कमरों में कि इसको अब किसी तरह इमरान खान को मारो। अच्छा, और मुझे खबरें किधर से आती है, अब मैं ये भी आपको बता दूं कि मुझे कैसे पता चलता है। एक तो मैं गवर्नमेंट में 3.5 साल रहा, मेरी रिलेशनशिप्स हैं, इदारों के अंदर लोगों को मैं जानता हूं, एजेंसीज के अंदर लोगों को मैं जानता हूं। वैसे जो इदारों के अंदर नफर है जो हो रहा है पाकिस्तान के साथ, जो इन्होंने 6 महीने में किया मुल्क के साथ, जो महंगाई के अंदर लोगों के हालात हैं, माइशत नीचे जा रही है, इंडस्ट्री नीचे जा रही है, एक्सपोर्ट्स नीचे जा रही है, टैक्स कलेक्शन नीचे जा रहा है, रेमिटेंसेस नीचे जा रही है, जो किसान है, जो रिकॉर्ड हमारी 17 साल में ग्रोथ रेट थी एग्रीकल्चर में, ज़राअत में 4.5%, वो आज नीचे चले गए। तो लोग इनसे तंग हैं, और लोग मुझे बताते हैं कि ये क्या साजिशें चल रही हैं। तो दूसरी इन्होंने साजिश क्या की, इन्होंने, और इसके ऊपर अब मैं आने लगा हूं, ये जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी। इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई, उन्होंने वो रिलीज भी की, वो लोग चलाए, और वो नून लीग के लोग उसको प्रोजेक्ट करना शुरू हो गए। पता था मुझे कि कौन इसको प्रोजेक्ट कर रहा है। हमें यह इतना आसान है आजकल के जमाने में पता चलवाना, क्योंकि ये तो डिजिटल वर्ल्ड है, आप पता चलवा सकते हैं किस अकाउंट से चीजें प्रोजेक्ट की जा रही है। तो ये पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया, जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। तो ये पहले जरा मैं चाहता हूं आप सारे ये जरा एक दफा देखें कि ये हुआ क्या था, ये मैंने क्या कहा था 24 सितंबर को। चार लोगों ने बंद कमरे में फैसला किया मुझे मरवाने का, और वो लोग अभी भी उस साजिश पर लगे हुए हैं। उन्होंने दोनों मरियम झूठ बोलने की पीएचडी दोनों के पास है। इनको जावेदुद्दीन को इन्होंने इनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई एसपी के इमरान खान खुदा ना खासा उसने मदद की तौहीन की है। और फिर इनकी कोशिश है कि इसकी वजह से अगर कोई भी मेरे ऊपर वारदात हो तो कहेंगे कि मजहबी जुलूमी ने कर दिया, कहेंगे कि कोई दीनी ये कमरा है। लेकिन मैं आज सबको कह रहा हूं, सारे पाकिस्तान में मैं फिर रहा हूं, मुझे अपनी जान से ज्यादा मुझे पाकिस्तान की आजादी की फिक्र है। 24 सितंबर ये जलसे में मैंने कहा, प्लान का मुझे पता चल गया था। और ये जो वजीराबाद हुआ, अब मैं आपको वजीराबाद पे आता हूं कि ये हुआ क्या।
इन्होंने लॉन्ग मार्च हम जलसे करते हुए हमने लॉन्ग मार्च का फैसला किया। लॉन्ग मार्च से डर गए। पब्लिक इन्होंने देख ली थी कि हमारे साथ हैं और इन्हें पता था कि मैंने अब जो गलतियां की थी पिछली बारी और मुझे पता चल गया था इनका प्लान है, मैंने अब एक और प्लान बनाया हुआ था और मैं आज ये भी एंड में मैं आपको बताऊंगा कि मार्च का करना क्या है। लेकिन मुझे पता था कि जो आवाम ने निकलना है इस बारी, चाहे ये जितनी मर्जी पुलिस बुला ले, चाहे रेंजर्स बुला ले, चाहे टीयर गैस शेल्स तैयारी कर ले, जब आवाम का समुंदर निकलता है, वो कहते हैं नो पावर कैन स्टॉप एन आइडिया उस टाइम इज कम। जब एक नजरिए का वक्त आ जाता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो इनको मुझे पता था कि इस्लामाबाद में, और इंशाल्लाह ये मैं साबित करूंगा, इतनी पब्लिक ने आना है कि इस मुल्क की तारीख में कभी पब्लिक इतनी निकली नहीं है। और वो ये भी खौफजदा थे, हैं बड़े बुज़दिल। आपको पता है करप्ट लोग, दो किस्म के लोग बड़े बुज़दिल होते हैं, एक जालिम और एक करप्ट। ये हमेशा बुज़दिल होते हैं। करप्ट इसलिए कि उन्होंने पैसा बचाना होता है, क्योंकि उन्होंने चोरी का पैसा बनाया होता है। सारा वक्त डर होता है कि कहीं चोरी का पैसा ना चला जाए और वो फिर उस पैसे को बचाने के लिए हर इंतहा पे जाते हैं। और दूसरे जो जालिम लोग होते हैं, जालिम हमेशा बुज़दिल होता है क्योंकि वो डरपोक होता है, वो जुल्म करता है लोगों पे। अब 3 लोगों ने ये प्लान बनाया और मुझे क्या, अच्छा ये वो 3 लोग नहीं हैं जो 4 लोगों के मैंने नाम पहले बताए थे जिन्होंने पहले फैसला किया था, जिनके ऊपर मैंने टेप बनाई। ये 3 और हैं। मुझे कैसे पता चला? मुझे फिर अंदर से लोगों ने बताया। एक दिन पहले, वजीराबाद से पहले, इन्होंने जब देखा क्राउड्स बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे क्राउड्स के कभी पाकिस्तान में नजर नहीं आए जीटी रोड के ऊपर, इन्होंने प्लान बनाया मुझे मारने का। और यही स्क्रिप्ट, दीनी इंतहा पसंद कुछ करेगा, इमरान खान तो बड़ा दीन के खिलाफ है, इससे तो इस्लाम दुश्मनी कोई नहीं है, ये तो एक प्लान बन गया। और 3 लोगों ने बनाया। इससे पहले डॉक्टर फैसल सुल्तान की जानिब से इमरान खान के एक्सरे दिखाए गए और ब्रीफिंग भी दी गई। उन्होंने कहा कि इमरान खान को लगने वाली गोलियों ने टांग की हड्डी को भी मुतासर किया है, दाएं पैर की हड्डी फ्रैक्चर है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे पता चल गया था कि वजीराबाद या गुजरात में मुझे निशाना बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि शरीफ खानदान को हुदैबिया पेपर केस में एनआरओ दे दिया जाता है। ये जख्मी होने के बाद ये उनका पहला खिताब है। उन्होंने कहा कि उन्होंने फैसला किया है कि सलमान तासीर जैसा इमरान खान का कत्ल कराया जाए। पहले प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जख्मी हैं। वो शौकत खान अस्पताल में जख्मी होने के बाद पहला खिताब कर रहे हैं। उनका कहा कब्जे ग्रुप और हर किस्म की ये 2 नंबर काम करता है फैसलाबाद में, सब फैसलाबाद जानता है इसको। तो इनके इसके लिए कोई जान, इंसानी जान, बॉक्सर ने टीवी के आपको ऊपर आके
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. زخمی ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی پریس کانفرنس ہے. انہوں نے کہا کہ پتہ چل گیا تھا کہ مجھے وزیر آباد یا گجرات میں نشانہ بنایا جائے گا. کہا کہ ڈونلڈ لو کہتا ہے کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیں گے. 6 ماہ پہلے ایک امریکی انڈر سیکرٹری پاکستانی سفیر کو بلا کر دھمکی دیتا ہے اور اس دھمکی کے بعد منڈیاں لگتی ہیں اور لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ 6 ماہ ہم نے جلسے کیے. 25 مئی کو لانگ مارچ کا اعلان کیا. لوگوں نے بڑی تعداد میں اس میں شرکت کی. 25 مئی سے ایک دن پہلے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. یہ غلط فہمی میں تھے. یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو مٹھائیاں تقسیم ہوں گی. آئین کا حق دیتا ہے اور آئین ہمیں احتجاج کی اجازت بھی دیتا ہے. انہوں نے کہا رانا ثنا ایک قاتل ہے. جن 3 لوگوں نے منصوبہ بنایا وہ اس میں شامل ہے. عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں شوکت خانم اسپتال میں. لوگ ایک دم 2 مہینے میں 6 لوگ آ کر ہارٹ اٹیک کیسے مر گئے. کبھی کسی نے یہ نہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان شوکت خانم اسپتال میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. زخمی ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی نیوز کانفرنس ہے اور اس کانفرنس سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ان کے ایکس رے دکھائے گئے اور کہا کہ گولی لگنے والی ٹانگ کی بڑی ٹانگ کو متاثر کیا ہے اور ان کی دائیں پیر کی ہڈی بھی فریکچر ہے. اس کے بعد نیوز کانفرنس کی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ وزیر آباد میں یا پھر گجرات میں مجھے نشانہ بنایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اگر مجھے ہٹا دیا جائے یعنی کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پھر پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا. اور 6 ماہ سے ایک امریکی انڈر سیکرٹری پاکستانی سفیر کو بلا کر 6 ماہ پہلے ایک امریکی سفیر کو بلا کر دھمکی دی گئی اور اس دھمکی کے بعد منڈیاں لگیں اور لوگوں کے ضمیر خریدے گئے. عمران خان نے کہا کہ 6 ماہ ہم نے جلسے کیے اور 25 مئی کو جب میں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اس لانگ مارچ میں شریک ہوں گے. لیکن 25 مئی سے ایک دن پہلے یعنی کہ 24 مئی کو چادر اور چار دیواری کا تقدس بھی پامال کیا گیا. یہ اس غلط فہمی میں تھے. یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے. اعظم سواتی سے جو ہوا اور اعظم سواتی کا ریئیکشن جو ہے تو مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ شریک ہوں گے اور ان کا جوش و خروش عروج پر ہوگا. لیکن 25 مئی سے ایک دن پہلے یعنی کہ 24 مئی کو چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا. لوگوں کو زد و کوب کیا گیا اور یہ سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو مٹھائیاں تقسیم ہوں گی. انہوں نے کہا کہ آئین ہمیں احتجاج کی اجازت دیتا ہے. الیکشن کمیشن کے خلاف ہی ہر جانے کا دعویٰ کروں گا. یہ نون لیگ کا ملازم ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان اس وقت شوکت خانم اسپتال میں زخمی ہونے کے بعد ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا تھا. اس کے بعد یہ پہلی نیوز کانفرنس ہے جو شوکت خانم اسپتال میں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ رانا ثناء اللہ پر عابد شیر علی کے والد نے 18 قتل کا الزام بھی لگایا ہوا ہے. اور اس سے پہلے اس نیوز کانفرنس سے پہلے ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے عمران خان کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. ان کے ایکس رے بھی دکھائے گئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لگنے والی گولیوں نے ٹانگ کی ہڈی کو متاثر کیا ہے اور ان کے دائیں پیر کی ہڈی فریکچر ہے. اس کے بعد اس نیوز کانفرنس کا آغاز ہوا جہاں تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ مجھے پتا تھا, مجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا کہ وزیر آباد یا پھر گجرات میں مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے, کیونکہ ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ جب مجھے ہٹایا جائے گا تو لوگ مٹھائیاں تقسیم کریں گے. مجھے پتا چل چکا تھا کہ یا تو گجرات یا تو وزیر آباد میں مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا جا سکتا ہے. فیصلہ کیا گیا ہے کہ سلمان تاثیر جیسا
عمران خان کا قتل کرایا جائے اور پہلے پروجیکٹ کیا گیا کہ عمران خان نے دین کی توہین کی ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کا خیال تھا کہیں گے دینی انتہا پسند نے عمران خان کو قتل کیا۔ گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئی، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گئے، اور وہ وہاں سے چلا گیا۔ اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے۔ یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا۔ یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے۔ اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا ہوں، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا۔ دو ہیرو نہ نکل آتے، ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا، وہ میری، اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے تو اور اس نے بس مار دیتا تو اور تباہی کر دیتا تھا۔ 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا معظم شہید ہوا۔ اب ہم نے FIR رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے، سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ نیوز کانفرنس کر رہے ہیں براہ راست شوکت خانم اسپتال میں۔ قاتلانہ حملے کے بعد یہ ان کی پہلی نیوز کانفرنس ہے۔ انہوں نے اس سے پہلے ڈاکٹر فیصل نے ان کے حوالے سے بریفنگ بھی دی، اس کے بعد اس نیوز کانفرنس کا آغاز کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے، انہوں نے کہا کہ میرے علم میں آ گیا تھا 1 سے 2 دن پہلے کہ میرے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، یا تو وزیر آباد میں یا تو گجرات میں مجھے نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کنٹینر پر فائرنگ کی جاتی ہے تو میری ٹانگ پر گولی لگتی ہے اور میں گر جاتا ہوں۔ وہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں اس حملے کی جو ان پر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک حملہ آور نے سائڈ سے اور دوسرے حملہ آور نے سامنے سے فائرنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ مجھے اس بات کا علم تھا کہ مجھ پر یہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں گرا تو گولیاں میرے اوپر سے گزری۔ اور اس سے پہلے، اس کانفرنس سے پہلے، ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے عمران خان کے ایکس رے بھی دکھائے گئے، انہوں نے بریف بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو لگنے والی گولیوں نے ان کی ٹانگ کو متاثر کیا ہے، ان کی ٹانگ کی ہڈی کو بھی متاثر کیا ہے، اور عمران خان کے دائیں پیر کی ہڈی فریکچر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے علم میں آ چکا تھا کہ مجھ پر حملہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد انہوں نے نیوز کانفرنس میں یہ بھی کہا کہ ڈونلڈ لو نے کہا تھا کہ اگر عمران خان کو ہٹا دیا جائے تو پھر میں پاکستان کو معاف کر دوں گا۔ 6 ماہ پہلے ایک امریکی انڈر سیکرٹری پاکستانی سفیر کو بلا کر دھمکی دیتا ہے۔ 6 مہینے پہلے ایک امریکی انڈر سیکرٹری نے پاکستانی سفیر کو بلایا اور دھمکی دی، اور اس دھمکی کے بعد منڈیاں لگنا شروع ہو گئیں اور لوگوں کے ضمیر خریدے جانے لگے۔ انہوں نے کہا 6 ماہ ہم نے جلسے کیے، 25 مئی کو بھی میں نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، اور مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنی زیادہ لوگ شرکت کریں گے اس لانگ مارچ میں۔ 25 مئی کو بھی لانگ مارچ کا جب اعلان کیا تو لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی اور اس لانگ مارچ کو کامیاب کیا۔ 25 مئی سے ٹھیک ایک دن پہلے ہی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا۔ ان کو اندازہ نہیں تھا، وہ غلط فہمی کا شکار تھے، سمجھتے تھے کہ عمران خان کو ہٹائیں گے تو مٹھائیاں تقسیم ہوں گی، جبکہ ہمارے دور حکومت میں 3 دفعہ لانگ مارچ کیے گئے، اور لانگ مارچ کرنا، احتجاج کرنے کی اجازت ہمیں آئین بھی دیتا ہے۔ آئین ہمیں احتجاج کی اجازت دیتا ہے، اسی لیے ہم نے ان کو لانگ مارچ کرنے سے نہیں روکا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کہا کہ الیکشن کمشنر کے خلاف بھی ہٹ جانے کا میں دعویٰ کروں گا، کیونکہ یہ نون لیگ کا ملازم ہے۔
چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں زخمی ہونے کے بعد. یہ ان کی پہلی نیوز کانفرنس ہے. جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا. جس طرح بھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آ کے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا, ان کو وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں. اور یہ شریف خاندان, میں چیلنج کرتا ہوں یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے. نواز شریف آئے, کہتے ہیں نا اسے آئے, اتنی کوششیں کر رہی ہیں, NRO سب کو دے دیا ہے, سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے. کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ, چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر رہے ہیں, کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے. یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے, ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور چیف جسٹس صاحب, میں آپ سے مخاطب ہوں, دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا. میں ساری دنیا پھرا ہوں, 70 سال میری عمر ہے. میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے. میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں. تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی, وہ کیا ہوتی ہے, اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر. کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا, کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے. ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں. وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے. وہاں کسی کی جرت نہیں ہے, کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے. اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں, اس لیے وہاں خوشحالی ہے. میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور, جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا, پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں. ہم تو مثال تھے دنیا کی. اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ, ہمارے سے نیچے شروع ہوا. آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2,000 ہوگا, سنگاپور کا $60,000 ہے. کیونکہ ان کے سٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے. اور اس نے, جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے. کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی, جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا, جب کسی کو NRO نہیں ملتا, جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے, آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی. صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی, لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا, عدل اور انصاف. فلائی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا. اس کے بعد خوشحالی آئی, پہلے خوشحالی نہیں آئی. ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے ہیں؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا. اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے. میں وہ پاکستانی ہوں, اس ملک کے سارے
سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے. سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی، کم نہیں کی. یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں، یہ انٹرنیشنل رناؤنڈ ہاسپٹل ہے. 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے. سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. دوسرا پشاور میں کھلا ہے. تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا. 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں. القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر، سیرت نبی کے اندر. اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں. 2 یونیورسٹیز، 2 ہاسپٹل، تیسرا ہاسپٹل. یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی نے، کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو؟ کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو؟ اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان، 12 سیٹیں جیتا. اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے، میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے، ڈیوائس رکھنے کے لیے، گھر کے نوکروں کو میری فون کالز، جو میری پرائم منسٹر کی فون کال تھی ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ، آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف وہ میرے خلاف، یعنی یہ جو یہ میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے، جی میں نہیں کہہ رہا، پیچھے سے مجھے حکم ہے. ایف آئی اے والے جو پھر ہم نہیں کہہ رہے جی میں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں وہ جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے، ہم کیا کریں جی ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں ایسے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا. ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا. میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر، مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی. مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے، ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں، ہم نے ان کو نہیں بننے دینا، اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی اس پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی، کہ 18 سال کے بعد، یہ 71 تھا، 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف. دو ایگزیبیشن میچز. وہ 2 میچز ہم جیت گئے، وہ 2 میچ سیریز جیت گئے. میرے پاکستانیوں، وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں، کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے، انصاف نہیں کر رہے تھے. 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد. ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا، اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے، پاکستان زندہ باد. تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، لیکن ہم نے ان سے انصاف بھی کیا. اب وہی کرنے جا رہے ہیں. سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے، ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو، اس لیے قتل کرو اس کو، جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے. ملٹری، اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں، ملٹری مدد کرتی ہے. یہ الٹا جا رہا ہے. یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کیا ہوگا؟ میں
مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے، کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دیں، اب نہ جائیں، انہوں نے مار دینا آپ کو۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے، کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے، کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے، یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے، اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بس، تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ، ان سے کیا ایکسپیکٹ کریں؟ کون سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم اب ہمارا اب یہ سوال ہے، ہم نے اپنے آپ سے پوچھا کیا ہم نے ایسے ہی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے، مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی، لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا، اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو۔ میں یہ طے کر کے آیا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا، اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی۔ میں لاہور میں بڑا ہوں، ایک گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے ہے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی، یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا۔ قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا، کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا، کسی کو پتا نہیں چلنے دیا۔ اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، تو ایڈمرل جو ان کا اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا، اس لیے نہیں بنا پاکستان یہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، تو ہم نے وہ کرنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان شوکت خانم اسپتال لاہور میں اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگلے دن میرے خلاف عدم اعتماد آ جاتی ہے، اس مراسلے میں میرے ہٹانے کی بات کی گئی تھی۔ 6 یا 7 مارچ کو ڈونلڈ لو کا مراسلہ آیا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم حکومت میں تھے لیکن ہم نے کسی کو نہیں خریدا، مشرف کے پاس NRO دینے کا اختیار نہیں تھا، اسٹیبلشمنٹ پھر ان لوگوں کو لانے کا فیصلہ کرتی ہے، مجھے وزیر آباد یا گجرات میں مارنے کا پلان بنایا گیا تھا اور ہماری پارٹی کو یہ لوگ ممی ڈیڈی پارٹی سمجھتے تھے، ہمارے احتجاج میں لاکھوں افراد شریک ہونے لگے ہیں، ان لوگوں نے مظاہرین پر بھیڑ بکریوں کی طرح تشدد کیا، ضمن الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں، اپنے 1100 ارب روپے کا NRO لے رہے ہیں۔
ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معاشرت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے NRO لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمیں ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جن کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں۔ اور غدار پھر کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا، شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹاک دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا۔ تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا، جو قوم اپنے نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال، غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے، اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے۔ انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی، یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب۔ یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی۔ تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں، آپ کی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے۔ آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے، اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی۔ اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا، کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں، وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے، کمزور کے لیے دوسرا ہے، ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے۔ کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو، چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں، وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے۔ اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹسمین نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے، اس کی سٹوری پڑھ لیں کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا۔ پہلے انصاف لے کے آیا، انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی۔ شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا، کیا کیا شیر شاہ سوری؟ کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں، اس نے کیا کیا؟ اس نے رول آف لا قائم کر دیا، اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا، اس نے وہاں انصاف کر دیا۔ سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے، وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا۔ ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت، تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا۔ اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی۔ یہاں ہم رینگتے رہیں گے، امریکنوں کے کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے، کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے، اور کبھی ہم ماننا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں، ہم بڑے مجبور ہیں۔ تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں، تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا، بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا۔ جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں، غربت بہت زیادہ ہے، وہ آگے نکل گیا ہمارے سے۔ جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں، ہم تو ماننے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں۔ آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو
پیغام دینا وہ یہ کہ دیکھیں آپ نے سب نے میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر ایک پاس کو پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے, دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیں. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے, اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح کرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے, خوشحالی نہیں ہے, انصاف نہیں ہے, آزادی نہیں ہے. تو میرے پاکستانیوں, آپ نے سب نے جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. آپ نے سڑکوں پر پروٹیسٹ کرنا آپ کو آپ کا آئین رائٹ دیتا ہے. ظلم اور ناانصافی کے خلاف کھڑا ہونا آپ کا دین آپ کو حکم کرتا ہے. جہاد کرنا ہے. جہاد کیا ہے؟ ظلم کے سامنے کھڑے ہونا, ناانصافی کا مقابلہ کرنا, اپنی آزادی کے لیے کھڑے ہونا. یہ آپ کا فرض ہے. اور اللہ نے کیوں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ غلام کی کوئی پرواز نہیں ہے. تو انصاف آپ کو آزاد کرتا ہے اور آزاد کی پرواز ہے. تو اس لیے آپ نے سب نے نکلنا ہے, آپ نے پوری طرح اس پروٹیسٹ کے اندر حصہ لینا ہے اور ان تینوں کی ریزگنیشن مانگنی ہے. کیونکہ جب تک یہ 3 ریزائن نہیں کرتے یہ جو کیس ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا, اس کی تفتیش نہیں ہوگی کیونکہ کنٹرول کرتے ہیں سب کچھ ہے. FIA ساری ایجنسیز ان کے کنٹرول کے نیچے, تو کیسے انصاف ملے گا؟ فوج اس ملک کی ضرورت ہے. ہم جو میری طرح کے لوگ آزاد سوچ ہی نہیں سکتے زندگی آزادی کے علاوہ, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری فوج مضبوط ہو کیونکہ مضبوط فوج ہی ہمیں آزاد رکھے گی. یہ کمزور کر رہا ہے فوج کو. ان حربوں سے ہماری فوج کمزور ہو رہی ہے. ہم جب تنقید کرتے ہیں یہ تعمیری ہے, یہ اپنی فوج کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہم کر رہے ہیں. ہم آپ کو آج کہہ رہے ہیں, ساری قوم آپ کو کہہ رہی ہے کہ یہ چوروں کے ساتھ ہم نے نہیں چلنا. قوم آپ کو بار بار کہہ رہی ہے. اور انتشار کی طرف جا رہا ہے قوم. سو مہربانی کریں, اس کو ریزائن کروائیں, اس کے اوپر پوری تفتیش کریں کس نے کس قسم کا ظلم کیا ہے. آدم سواتی کے اوپر جو ہوا ہے, جو جیسے میں ٹھیک ہوں گا میں سڑک پہ پھر قوم جاگ گئی ہے. اب شعور کا جن بوتل میں واپس نہیں جائے گا. میں ٹھیک ہوتے ہی پھر سڑکوں پر نکلوں گا اور جب تک یہ 3 لوگ مستعفی نہیں ہو جاتے آپ نے احتجاج کرنا ہے. آئین احتجاج کی اجازت دیتا ہے اور آپ سب نے باہر نکلنا ہے کیونکہ جب تک یہ لوگ استعفے نہیں دیتے آپ نے احتجاج کرتے رہنا ہے. کہہ رہے تھے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان جو اس وقت شوکت خانم اسپتال
میں پہلی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ زخمی ہونے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے احتجاج میں لاکھوں افراد شریک ہونے لگے۔ ان لوگوں نے مظاہرین پر بھیڑ بکریوں کی طرح تشدد کیا۔ ضمنی الیکشن میں الیکشن کمیشن نے ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ الیکشن کمیشن نے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی مخالفت کی، پھر بھی تحریک انصاف کو فتح ملی اور یہ حیران ہو گئے۔ ان لوگوں نے مجھے نااہل کرنے کی کوشش کی۔ الیکشن کمیشن نے 8 بار ہمارے خلاف فیصلہ سنایا، 8 بار ہم عدالت گئے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ مسترد ہوا۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان قاتلانہ حملے کے بعد شوکت خانم اسپتال میں پہلی نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ توشہ خانہ کیس کے فیصلے کے خلاف ہم عدالت گئے، چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ہر جانے کا دعویٰ بھی کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ ارشد شریف پاکستان کا سب سے بہترین صحافی تھا، سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے پیچھے کون پڑا تھا۔ 4 لوگوں نے بند کمرے میں مجھے مروانے کا فیصلہ کیا۔ ویڈیو بیان میں 4 لوگوں کے نام میں ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ پارٹی کو کہا ہے کہ میرے منڈے کے بعد ویڈیو بیان جاری کیا جائے۔